پھر وہی چیک رکھیں اپنے اوپر کہ یہ لمحہ مجھے کس کے قریب کر رہا ہے، جنت کے کتنے قریب کر رہا ہے. جب آپ کوئی کام کر ہی نہیں رہے تو جنت تو بڑا ہی مہنگا سودا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت تو مہنگا سودا ہے، سب سے مہنگی چیز ہے جنت، جس چیز کا کوئی تصور کر سکے، اور وہ وقت کے اچھے استعمال سے ہی خرید سکتے ہیں آپ. اب یہاں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو اللہ کی رحمت سے ملے گی، پھر ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں. چونکہ اللہ کی رحمت سے ملے گی اس لیے وقت کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں، اس کو جیسے چاہیں ضائع کر دیں. تو یہ جو ہمارے معاشرتی طور طریقے ہیں، انہی معاشرے کے موجودہ سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر بنانا، اس کے لیے ہم تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم مثلاً کیا کچھ کر سکتے ہیں. فرصت کے لمحات اور اوقات کہاں کہاں ہمیں ملتے ہیں اور ان کو ہم کس کس طرح بہترین سے بہترین طور پر استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہو گیا کہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے شادیوں کے موقع پر اتنی بھیڑ اکٹھی کر لی جاتی ہے، اور صرف یہ سوچ سوچ کر کہ فلاں کیا کہے گا اگر اس کو نہیں بلایا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو لوگ نہ جا کر راضی ہیں نہ گھر رہ کے راضی ہیں. یہ ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی کہ ہماری شادی میں فلاں فلاں نے شرکت کی یا اتنے زیادہ لوگ آئے. تو پاپولیرٹی کا شوق ہے نا، خود نمائی کا شوق ہے. تو کچھ پڑھنے کا رکھ لیں، کچھ ایسے لوگوں کو ملے. وہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن سے آپ بہت عرصے سے ملے نہ ہوں، کوئی ضروری کام ہو، کچھ اچھی چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی بیمار کا حال پوچھ سکتے ہیں خود اپنے کرنے کا. اور اگر کوئی بھی چیز آپ سمجھتے نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ذکر تو کر ہی سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو کسی سے کچھ لینے دینے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اپنی پرائرٹیز مقرر کریں. اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں اور بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پرائرٹیز کی لسٹ بنائیں. یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ کون سے وہ کام ہیں جو آپ کو ہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں اور کرنے چاہیے. ان کو لکھ لیں، کیونکہ ان میں سے کسی بھی کام کی بھول آپ کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے دوچار کر سکتی. وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر فرض کے درجے میں ہیں، جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہے، اور ان کی پھر کچھ کچھ ڈیٹیلز بھی لکھ لیں، آئندہ کی پلاننگ اور اپنے پروجیکٹس. پھر آپ دیکھیے کہ اپنے جو بھی ایمز ہیں یا جو بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اوقات کے ساتھ باندھیں. یعنی صرف ایمز یا پرائرٹیز کو نہیں رکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے اور پھر کون سا کام کس وقت تک کرنا ہے. یہ بھی بے حد ضروری. یعنی دو طرح سے، ایک تو وہی جو پہلے تقسیم میں نے آپ کو بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ایک وقت عبادت کے لیے، ایک وقت کائنات میں غور و فکر کے لیے، ایک وقت کھانے پینے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح آپ کیا کریں کہ جو بھی آپ کے مثلاً عبادت کے اوقات ہیں یا آپ کے دیگر کاموں کے، تو اپنے کچھ ٹائم ٹیبلز بنائیں. یعنی ٹائم ٹیبل کا تصور کیا ہے؟ صرف اسکول کالج کے لیے، طالب علم کے لیے ہوتا ہے ٹائم ٹیبل. حالانکہ ہر انسان کو ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے. ترجیحات مقرر کریں، اپنا ڈیلی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کیا کرنا ہے، شام کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے کیا کچھ پورا کرنا ہے. پھر اسی طرح ویکلی بنائیں کہ ویکنڈز پہ آپ کو کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح منتھلی ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو کیا کیا نیکی کے کام کر لینے چاہیے. مثلاً اتنی کتابیں میں پڑھ لوں گی، اتنے لوگوں کو میں وزٹ کروں گی اپنے رشتے داروں میں سے، اتنوں کو فون کروں گی، اتنوں کو خط لکھوں گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. پھر اسی طرح اپنی سالانہ پلاننگ بھی کریں. مثلاً اپنے ایک کورس کی پلاننگ کریں. مثلاً میں ہر دفعہ جب ایک کورس شروع ہوتا ہے تو میں اپنے مائنڈ میں ایک پلاننگ بناتی ہوں. قرآن کے ساتھ تعلق کی ہمیشہ ایک نئی پلاننگ ہوتی ہے الحمدللہ، کہ اس دفعہ کے کورس میں مجھے کیا سیکھنا ہے، کن چیزوں کو توجہ دینی ہے، کس اینگل سے قرآن کو پڑھنا ہے، کس طرح اس کو سیکھنا ہے. اور اس طرح الحمدللہ جتنی دفعہ میں نے قرآن پڑھایا ہے ہر دفعہ ایک نیا ٹارگٹ رکھا ہے.
ایک نئی پلاننگ کی ہے، ایک نیا ایم رکھا ہے، اور پھر الحمدللہ اس کو اچیو بھی کیا ہے. پھر احتساب بھی ضروری ہے اپنا، کہ جو سوچا تھا وہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا. محض پلاننگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. پلاننگ پلس ٹائم پلس پھر آگے احتساب، ایویلویشن بھی، کہ آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں. کیونکہ بعض لوگ پلاننگ میں تو ایک لمبا وقت لے لیتے ہیں، منصوبے بھی بناتے ہیں، خود کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، خود کے ساتھ ہی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو مشکلات میں اللہ سے مدد مانگے، نہ کہ چھوڑ کے فرار حاصل کریں. ایک کام جو آپ واقعی سمجھتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے، مسئلہ یہ کہ اتنی صورتیں مجھے حفظ کرنی ہیں، اتنی دعائیں مجھے زبانی یاد کرنی ہیں، اب ساری زندگی نہیں کی تو ابھی یہ کیسے ہو سکتی ہیں، مجھ سے نہیں ہوتی، میں تو چھوڑ رہی ہوں کورس. یہ ہر روز ایک نئی چیز ہمیں کہتے ہیں یہ بھی یاد کر لو، یہ اپنی عادت میں ڈال لو. تو فرار حاصل کرنے سے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. مشکل اوقات میں اللہ سے مدد. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے حضرت ابو امامہ سے پوچھا، کیا بات ہے میں تمہیں مسجد میں نماز کے اوقات کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں، کیا کرتے ہو مسجد میں، اتنا وقت کیوں لگاتے ہو یہاں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فکریں ہیں، کچھ قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں. اور یہ جو افکار اور ہموم ہوتے ہیں نا، جو انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو کھائے جاتے ہیں، اور ان فکروں میں انسان کی صلاحیتیں، طاقتیں بھی کم ہوتی ہیں، وہ جو انرجی اس میں لگتی ہے وہ کسی اور کام میں لگنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تمہاری فکر بھی دور کر دے گا اور قرضہ بھی ادا کر دے گا. انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، یہ دعا صبح و شام پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمایا کہ اگر صبح اور شام یہ پڑھ لو گے تو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، یہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری فکریں دور کر دی اور میرا قرض ادا کر دیا. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. شادی کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے، یا مالی معاملات میں پریشانی ہے، یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی، تو صبح شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں. کتنی دیر لگتی ہے اسے ایک دعا کو مانگنے میں؟ تو آپ نے ان کا سارا وقت بچا دیا نا، کہ یہ جو نماز کے اوقات کے علاوہ تم بہت دیر تک یہاں رہتے ہو، فکر مند رہتے ہو، پھر کبھی کچھ پڑھتے ہو کبھی کچھ. تو جب تک ایک کام کا طریقہ نہیں آتا ہوتا نا، یہ ایک ٹارگٹ پتہ نہیں ہوتا، یا وہ ذریعہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے کون سا کام کرنا ہے، تو وہ جہالت والی بات، پھر انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، وہ مصلی پہ بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، وہ بیٹھی تھی، آپ واپس آئے تو بیٹھے. پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی؟ کہا میں اس وقت سے یہیں بیٹھی. فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں، اگر تم 3 دفعہ کہو تو تمہیں اس سارے وقت میں جو کچھ تم نے کیا اس سے زیادہ اجر مل جائے گا. اور پھر آپ نے ان کو وہ کلمات سکھائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نفع مند علم، اسی کو علم نافع کہتے ہیں، نفع مند علم انسان کے وقت کو بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ دیر بیٹھ کے عبادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر انسان کی زندگی اتنی مصروف ہے، اتنے کام ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی حسرتیں ہوتی ہیں زیادہ دیر بیٹھ کے عبادت کرنے کی، وہ کر نہیں پاتا، پھر ایک گلٹ پیدا ہو جاتی ہے اندر کہ ہائے فلاں تو ایسے اور ایسے کرتا ہے، میں تو کر ہی نہیں پاتا. تو پھر ایسی چیزیں اور ایسے طریقے موجود ہیں کہ جس سے انسان اپنی وہ ایک نفسیاتی تسکین کا سامان کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میں پرفیکشن کی طرف مت جائیں. پھر اسی طرح اپنے اوپر جبر کرنا سیکھیں، کچھ کام اپنے سے کرانا سیکھیں. جب تک آپ اپنے آپ سے خود کام نہیں کرا سکیں گے، آپ بہت سے مفید اعلیٰ ترین جس میں بہت بڑے درجے ہیں انسان کے لیے، وہ نہیں کر سکے گا. یعنی اگر آپ اعلیٰ درجوں کے طلبگار ہیں تو کچھ کام اپنے آپ کو کرانے ہی پڑیں گے، اور اس پر کروا لیجئے کہ نہیں اے نفس، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بھاگ کے کہاں جانا ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ تمہیں یہی کرنا ہے. کڑوا گھونٹ بھریں اس پر.
اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے مائنڈ کو، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنی پوری شخصیت کو اس طرف موڑے. اسی طرح کچھ لوگ کرتے کچھ نہیں لیکن مصروف بہت نظر آتے ہیں. اس عادت کو چھوڑ دیجیے. لک بزی ڈو نتھنگ. اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا تعلقات ہوں، ان سب میں اعتدال لائیے. جب اعتدال لائیں گے بہت سا وقت بچ جائے گا. جب ہم لمبی نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو لازماً دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں پوری یکسوئی اختیار کریں. ہمارا بہت سا وقت کیوں ضائع ہوتا ہے؟ جب ہم کلاس میں بیٹھے ہم ادھر ادھر ہل جل رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، وہ لیسن سمجھ نہیں آیا، وقت ضائع ہو گیا نا. جب ہم نے توجہ ہی نہیں کی، سنا ہی نہیں پورا، سمجھا ہی نہیں پورا، وقت ضائع ہو گیا. جب گھر گئے تو پھر لے کے بیٹھے ہیں، وہ اب کیا کریں، وہ سمجھ نہیں آتا، پھر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، وہ بھی دیر لگی. کیونکہ اگر آپ نے پہلے مرحلے پر کام ٹھیک کیا ہوتا تو اگلا مرحلہ بھی آپ کے لیے آسان ہوتا. تو جس وقت جو کام کرنا چاہیے اس میں آپ کنسنٹریشن سے، توجہ سے، یکسوئی سے کام لیں. جس کام میں یکسوئی نہیں ہوتی اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. مثلا آپ ایک لائن لکھ رہے ہیں، ادھر کوئی آ کے آپ کو سلام کر رہا ہے، دوسری لکھنی شروع ہوئی تو ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی، تیسری لکھنی شروع کی ادھر کوئی بچہ رو پڑا، چوتھی لکھنی کیا کام کریں گے آپ؟ تو جن لوگوں کے پاس یکسوئی نہیں ہوتی وہ سمجھیں کہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. چنک یا ایک حصے مقرر کیجیے کہ اتنی دیر میں نے بات نہیں کرنی کام کے دوران، اتنی دیر میں نے اٹھنا نہیں. میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی کہ بلیو می بعض اوقات میں 8 گھنٹے ایک سیٹ پہ بیٹھی ہوں، بغیر مبالغے کے 8 گھنٹے بیٹھی ہوں آ کے کتابوں میں. اور جب اٹھی ہوں تو کئی گھنٹے گزر چکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا 2 لائن ادھر سے پڑھ لی 2 ادھر سے پڑھ لی. پڑھتے 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 یہ بالکل ایسے جیسے آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنے ہی پہ جوہر لاتے ہیں. سطحی وقتی سرفیس کے مطالعے سے آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. اس کے لیے پہلا ایک وقت آتا ہے نا جب آپ پڑھنے لگتے، جیسے نیند ہوتی ہے نا تو شروع میں آپ سونے لگتے، کچی نیند ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا گہری ہوتے ہوتے پھر آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں. تو پھر ڈیپتھ میں ہمیشہ جانے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ سمندر کی گہرائی میں اترنا چاہیں تو اب یہ تو نہیں کہ ڈبکی لگائی اور نکل آئے اور آپ کو میں چلنا ہے موتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں میز پر پڑھنے لگے. پہلے تو آپ اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی اس میں ان کریں گے، ٹائم لگے گا. پھر شروع ہوئے، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، پھر آپ کا دماغ جاگنے لگا، پھر آپ کے اندر کے طبق روشن ہونے لگے، پھر جا کے آپ کوئی چیز لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. پھر جب آپ لکھنے لگے تو پھر آپ نے جو اس وقت سوچا جو آپ کے اندر اسے نکال کے رکھ لیں، لکھ لیں. اگر اب نہیں نہ لکھے اور اٹھ گئے بیچ میں تو کیا ہوگا؟ دوبارہ جب آئے گے پھر آپ کو پچھلا سارا پروسیجر دہرانا پڑے گا. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو واقعی جم کے ایک خاص محدود وقت کے لیے لگ کے کام کرنا چاہیے، ورنہ کیا نہ کیا برابر ہو جاتا. ہر کام کی نیچر ایسے نہیں ہوتی، لیکن جن کاموں کی آپ کوالٹی چاہتے ہیں اور جو کام واقعی آپ کی زندگی کی پرائرٹی ہے، اور اس میں ہمیں نماز سے سبق سیکھنا چاہیے. میں جتنا بھی نماز پہ غور کرتی ہوں تو مجھے اس کے فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نکال کے ایک کام پر مخصوص یا مقرر کر دیا تھا نا، فکس کر دیا تھا، بس یہی کرو، اب ہلنا جلنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا، دیکھنا نہیں کہیں اور، بولنا نہیں، کھانا نہیں، جو کہا جا رہا ہے وہی کرنا ہے. کھڑے ہونے کے لیے تو بیٹھنا نہیں، بیٹھنے کے لیے کہا تو کھڑے نہیں ہونا. اتحیات کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، جو سجدے میں پڑھنا وہ سجدے میں پڑھنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بات کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں، بہت سیریس نہ. کسی نے کچھ کہہ دیا دل تھام کے بیٹھ گئے، آج تو فلاں مل گیا تھا، میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا، سارا دن اسی میں گزر گیا، وہی بات بار بار سوچنے کریں. آپ دیکھیں وہ تو کہنے والا کہہ کے گزر گیا، اس کو تو بھول بھی گیا ہوگا، اور آپ لے کے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہر چیز کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں. اور پھر یہ ہے کہ بہت سی چیزوں ناخوشگوار باتوں کو صرف مسکرا کے ٹال دیں، مسکرانا سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسکرانے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کسی سے ناراضگی ہے صرف مسکرا کے دیکھ لیں. یعنی عموماً گھروں میں جو چھوٹی موٹی
کھچ کھچ لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے نا، جہاں بھی لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس کا حل کیا؟ صرف مسکراتے جائیں اور لوگ خود ہی ناراضگیاں بھولتے جائیں گے. ورنہ گھنٹوں بھی آپ ان کو کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے کہ پھر بھی نہ کوئی دوسرا سمجھے اور پھر آپ بھی اپنے دل میں گرج پال لیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ اپنے اوقات کو انہی چیزوں میں ضائع کرتے رہیں. بہرحال ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں اور ان سب خرافات سے بچیں کہ جن میں پڑھنے سے آپ کے نہ ایمان میں اضافہ ہوگا، نہ علم میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی اعمال صالح کے درجات میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.